شرائط مکفر، جس شخص پہ فتوی کفر لگایا جا رہا ہے یہ ضروری بھی ہے کہ اس شخص میں موانع کفر موجود نہ ہو، یعنی اگر اس کی زبان سے کلمہ کفریہ نکلا ہے تو وہ ایسا مانع اور رکاوٹ نہ ہو وہاں پہ جس کی بنیاد پہ فتوی کفر نہیں لگے گا۔ اور یہ موانع فتوی تکفیر پہلے ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ مثلا اس نے جو جملہ کہا اس میں 100% احتمال کفر کا ہو، اگر 99 احتمال کفر کے ہوں، 99 احتمال کفر کے ہوں، 1 احتمال ایمان کا ہو تو فتوی تکفیر نہیں ہوگا۔ اس پر بات تفصیل سے پہلے ہو چکی ہے۔ نمبر 2 سبقت لسانی، کوئی شخص کلمہ زبان سے کفر ادا کر دے لیکن اس کا اس کلمہ کفر کو کہنے کا ارادہ نہ ہو، جلد بازی میں نکل گیا، تب بھی فتوی کفر نہیں۔ نمبر 3 اکراہ، کسی شخص کو مجبور کیا گیا کہ اگر تم نے زبان سے کلمہ کفر نہ کہا تمہیں مار دیں گے یا تمہارا اس کاٹ دیں گے، اس نے کلمہ کفر زبان سے کہہ دیا، اب بھی فتوی کفر نہیں۔ نمبر 4 لزوم کفر، کسی شخص نے ایسا جملہ کہا کہ جس سے کفر لازم آ رہا ہے لیکن اگر اس سے وضاحت کی جائے تو کہتا ہے میرا ارادہ یہ نہیں ہے، یہاں بھی فتوی کفر نہیں ہے۔ نمبر 5 عدم ارادہ، یعنی کسی شخص کے دل میں ایمان موجود ہو، وہ کسی دینی ضرورت اور تقاضے کی بنیاد پر زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، اب بھی فتوی کفر نہیں ہے۔ نمبر 6 تعویل صحیح، کوئی شخص ایسی بات کہتا ہے جو بظاہر کفر ہے لیکن اس کی بنیاد بالکل ٹھیک ہے، اس پر بات بھی پہلے کی جا چکی ہے، اب بھی کلمہ کفر نہیں۔ تو یہ آپ ذہن سے اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں کہ فتوی کفر میں بہت احتیاط ہے، تکفیر میں بہت احتیاط ہے۔ اب یہاں چند ایک اسباب ہم وہ بیان کرتے ہیں کہ جن اسباب کی بنیاد پر کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی آدمی ضروریات دین میں سے کسی کا صراحتاً انکار کرے، ضروریات دین کہتے ہیں بدیہیات، واضح عقائد، واضح عقائد اسے کہتے ہیں ضروریات اور بدیہیات، ان عقائد میں سے کسی کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالی وفات 792 ہجری، شرح العقائد النصفیہ میں تحریر فرماتے ہیں ورد النصوص بأن ينکر الاحکام التي دلت علیہ النصوص القطعیہ من الکتاب والسنت کا حشر الاجساد مثلا کفر، نصوص کو اس طرح نظر انداز کرنا، نصوص کا رد کرنا اس طرح کہ جن احکام کے بارے میں نصوص قطعیہ موجود ہیں ان احکام کا انکار کر دیا جائے تو کفر ہے، ان چیزوں کا انکار کر دیا جائے تو کفر ہے۔ مثلا کوئی شخص قیامت کا انکار کر دے تو یہ کفر ہے۔ نمبر 2 استحلال، جن امور کو شریعت نے حرام قرار دیا کوئی شخص اس کو کرے، ارتکاب کرے تو گناہ ہے، فسق ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان کو حلال کہہ دے تو کافر ہے۔ مثلا زنا کرنا حرام ہے، کوئی زنا کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کرتا ہے، لیکن اگر کوئی زنا کو حلال کہہ دے تو کافر ہو جائے گا۔ کوئی شخص شراب پیتا ہے تو حرام کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر وہ شخص شراب پینے کو حلال کہہ دے تو کافر ہو جائے گا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالی وفات 792 ہجری، شرح العقائد النصفیہ میں تحریر فرماتے ہیں والاستحلال کفر لما فیہ من التکذیب المنافی للتصدیق، گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے کیونکہ یہ تصدیق کے منافی ہے۔ تصدیق کا معنی ایمان کا کہتے ہیں التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیزیں پیغمبر پاک لے کر آئے ان کو جوں کا تو ماننا، یہ نہیں مانتا تو یہ تصدیق کے منافی ہے اور تکذیب کی نشانی ہے، گویا جھٹلا رہا ہے، یہ کفر ہے۔ نمبر 3 استخفاف، استخفاف کا معنی ہوتا ہے کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو معمولی سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1
جو شریعت میں قابل احترام، واجب الاحترام، لازم الاحترام ہیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کی توہین کرنا، تذلیل کرنا، یہ کفر ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد النصفیہ میں فرماتے ہیں نعم اذا کان بطریق الاستحلال والاستخفاف کان کفرا لکونہ علامت للتکذیب، یہ کفر ہے کیونکہ گویا شخص جھٹلا رہا ہے، پیغمبر پاک کی توہین کرے کفر ہے، قرآن کریم کی توہین کرے کفر ہے، احادیث متواترہ کی توہین کرے کفر ہے، علم نبوت کی توہین کرے کفر ہے، یہ کفر ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ استخفاف جن چیزوں کو شریعت نے قابل احترام کہا یہ ان کو حقیر سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ دوسری صورت، اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ شریعت نے کسی چیز کو حرام کیا، یہ شریعت کی حرام کردہ چیزوں کی حرمت کو معمولی سمجھتا ہے اور وعیدوں کا اہمیت نہیں دیتا، یہ بھی استخفاف ہے۔ یعنی شریعت نے حرام کیا کسی چیز کو اور یہ حرمت کو معمولی چیز سمجھ کے نظر انداز کرتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، وعیدوں کا انکار کرتا ہے، تو یہ بھی استخفاف ہے اور یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 4، استہزاء۔ استہزاء کا مطلب شرعی احکام کا مذاق اڑانا، شریعت کے احکام کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، بعض اعمال فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اس کا مذاق اڑائیں گے تو کفر ہو جائے گا۔ امام ابو بکر احمد بن علی الجساس الرازی رحمہ اللہ تعالی وفات 370 ہجری، احکام القرآن للجساس سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 کے تحت فرماتے ہیں ان الاستہزاء بآیات اللہ وبشیء من شرائع دینہ کفر، اللہ تعالیٰ کی آیات اور دین کے کسی حکم کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، یہ کفر ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہمارے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، نمبر 1 مزاح، نمبر 2 مذاق، نمبر 3 استہزاء۔ ان تینوں کا معنی الگ ہے۔ مزاح کہتے ہیں کسی سے دل لگی کرنا اور وہاں دوسرے کی تحقیر مقصود نہ ہو اور تحقیر نظر بھی نہ آئے، تحقیر مقصود بھی نہ ہو اور تحقیر نظر بھی نہ آئے، بس دل لگی، یہ مزاح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے جہاد میں جانا ہے تو میرے پاس سواری نہیں، آپ نے فرمایا میں آپ کو اونٹ کا بچہ دیتا ہوں۔ تو نے کہا اللہ کے نبی میں نے اونٹ کے بچے کو کیا کرنا ہے، مجھے تو بڑا اونٹ، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو اونٹ ہوگا وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا۔ اب دیکھو یہ مزاح ہے، دل لگی ہے، نہ تاخیر مقصود ہے نہ ہی تاخیر نظر آ رہی، وہ بھی حسرہ جی بات تو ٹھیک ہے۔ ایک خاتون صحابی ہے، حضور دعا فرمایا میں جنت میں جاؤں، فرمایا لا تدخل الجنت عجوز، جنت میں تو بوڑھی نہیں جائے گی۔ وہ رو گئی، پریشان ہوگی، میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ فرمایا ان کو بتاؤ، قرآن کہتے ہیں انا انشأناہن انشاء، بوڑھی عورتیں جوان ہو کے جنت میں جائیں گی، بوڑھی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی، اللہ جوان کر کے بھیجے گا۔ دیکھو یہ دل لگی ہے، مزاح ہے، نہ تاخیر مقصود ہے نہ تاخیر نظر آ رہی ہے، کیونکہ جب تاخیر ہوتی ہے اگلا محسوس کرتا ہے۔ نمبر 2 مذاق، ایسی دل لگی جس سے تاخیر مقصود تو نہ ہو لیکن تاخیر نظر آئے۔ مثلا ایک آدمی کا قد ہے، وہ نسبتاً چھوٹا ہے، جو بندہ کہتا ہے او ٹھیک نہیں ادھر آ، اور ٹھیک نہیں، اب اس کا مقصود تو دل لگی تھی لیکن اس نے سمجھا کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، تاخیر مقصود نہیں لیکن تاخیر نظر آ رہی ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں یار وہ بات کرنے کو بات ہے کہنے والی، آپ نے کیسے جملہ کہا، ہر بندہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ نمبر 3 استہزاء، استہزاء یہ ہے کہ کسی کی تاخیر مقصود ہو اور تاخیر نظر بھی آ رہی ہو۔ میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ تاخیر نظر نہ بھی آئے لیکن تاخیر مقصود ہو، یہ بھی استہزاء ہے۔ تو مزاح مستحب ہے، سنت ہے، مذاق یہ ناپسندیدہ ہے اور مکروہ ہے۔ استہزاء عام بندے کے ساتھ تو حرام ہے اور شریعت مطہرہ کے ساتھ استہزاء یہ کفر ہے۔ نمبر 5 تاویل باطل،
یعنی وہ اسباب جن کی بنیاد پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے وہ ہے تعویل باطل۔ تعویل باطل کا معنی کسی نص یعنی آیت یا حدیث مبارک یا کسی عقیدہ قطعیہ میں ایسی تعویل کرنا جو دیگر نصوص قطعیہ یا اجماعی عقیدہ کے خلاف ہوتی ہے، کفر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی وفات 1176 ہجری، المصوّع شرح الموطأ میں فرماتے ہیں وَتَأْوِيلٌ يُصَادِمُ مَا ثَبَتَ بِقَاطِعٍ فَذَلِكَ زَنْدَقَةٌ، ایسی تعویل جو کسی ایسے عقیدہ اور مسئلے کے خلاف ہو جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، ایسی تعویل کرنا یہ زندقہ ہے، یہ کفر ہے، اس لیے تعویل باطل سے بچنا چاہیے۔ تو یہ 5 اسباب وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر فتوی کفر لگتا ہے، ذہن نشین فرما لیں۔